حضرت سلیمان جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے ایک دفعہ اتنی بڑی دعوت کی کہ ان کے مطابق اگر دنیا کی پوری مخلوق ایک ہفتے تک وہ دعوت کھاتی تو بھی اس دعوت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک مچھلی دریا سے نکلی اور پوری دعوت کو ایک ہی لقمے میں نگل گئی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان کی دعوت اور مچھلی کے واقعے کو جانیں گے۔ حضرت سلیمان اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے بڑے حصے پر سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی اور بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ماہ کے فاصلے طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات، حیوانات سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنے سارے چیزوں پر اللہ نے انہیں قدرت دیا ہے، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ لہٰذا حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میری ایک خواہش ہے، مجھے اجازت دے کہ میں تمہاری تمام مخلوق کو 1 سال تک کھانا کھلاؤں اور ان کی دعوت کروں۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیرے عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف 1 مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں؟ اللہ نے وحی فرمائی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات و مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے صرف 1 دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کے تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائے، بیل، بکریاں اور ہر طرح کے پھل اور سبزیاں۔ لہٰذا انہوں نے تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا اور شوربہ تیار کیا گیا، قسم قسم کے پکوان اور کھانے تیار کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنائی گئی جو نہایت ہی کشادہ اور وسیع تھی، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہ بآسانی اس مکان میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئیں۔ ان بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنائے تھے۔ اس بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئی اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان میں دسترخوان بچھایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو اس کے دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جن، چرند و پرند، حیوان، کیڑے مکوڑے، خشکی اور تری میں اڑنے والے دیگر تمام مخلوقات کھانے کی اس دعوت پر پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ لہذا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان سے بولی، اے اللہ کی نبی، اللہ نے مجھے آپ کی دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہذا پہلے مجھے کھانا دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ وہ مچھلی اس دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آ گئی۔ وہ مچھلی اس دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کھانا وہاں پڑا تھا سارا کا سارا
ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان تعجب میں پڑ گئے اور فرمایا، اے مچھلی، میں نے یہ کھانا تمام مخلوقات کے لیے تیار کیا تھا، جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا ہے۔ اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تم اور کھانا مانگ رہا ہے۔ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے، اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب ایک ہی لقمے کا تھا۔ اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، تم تو سارا کھانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بلایا۔ سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اور اللہ ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟